اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اس اردو کتاب کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گوتم بدھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہر ایک مذہب جو ہے اس کا اپنا اپنا بانی ہوتا ہے جو اس مذہب کی شروعات کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مذہب ہماری اس دنیا میں ہے جسے ہم بدھ مت کہتے ہیں، اور اس بدھ مت کی بنیاد گوتم بدھ نے ڈالی ہے، اور اسی گوتم بدھ کے متعلق اور اس کی تعلیمات کے متعلق ہمیں آج اس سبق میں پڑھنا ہے۔ آپ اپنی کتاب کھولیے تو آپ کا جو ٹاپک ہے وہاں پر اوپر دیا گیا ہے گوتم بدھ۔ تو نیچے دیا گیا ہے کہ یہ اس کی پیدائش کیا تھی اور اس کی وفات کب ہوئی۔ 483 قبل مسیح۔ قبل مسیح ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ تو اس کا جنم ہوا ہے 483 قبل مسیح میں، اور 563 جو قبل مسیح ہے اس میں اس کی وفات ہو گئی۔ اور ہم اب اسی عظیم انسان کے بارے میں، بدھ مت کے بانی کے بارے میں اس سبق میں پڑھیں گے۔ اس کی زندگی کیا تھی، اس کی پیدائش کہاں ہوئی، اس کی زندگی کیا تھی، اس نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات کیا تھی۔ تو آپ اپنی کتاب کھولیے اور غور سے دیکھیے۔ بدھ مت کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ یہ جو گوتم بدھ ہے اس کا اصل نام جو ہے وہ سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں۔ بدھ مت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، دنیا کے ایک جو مختلف مذاہب ہیں ان میں سے ایک ہے، تو جسے ہم بدھ مت کہتے ہیں، اور یہ بدھ مت کے بانی تھے گوتم بدھ، جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ہندو مذہب جو ہے، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، اسی طرح جین ہے، یا جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، مختلف مذہب دنیا میں ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ دنیا میں بستے ہیں، اور ان میں سے ایک مذہب جو ہے وہ بدھ مت بھی ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا۔ یہ سدھارتھ جو تھا یہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ یہ کپل وستو ایک جگہ ہے، ایک شہر ہے، یہاں کا راجا تھا، اسی راجا کا بیٹا تھا، جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ اور یہ کپل وستو جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ نیپال کی سرحدیں جو ہیں شمالی ہندوستان میں ایک شہر ہے، یہ کپل وستو اسی علاقے میں موجود ہے، نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان میں۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، جو یہ سدھارتھ تھا، جو ان کا خاندان تھا، ذات جو ان کی تھی گوتم، اور قبیلہ جس قبیلے سے یہ تعلق رکھتا تھا وہ شاکیہ تھا۔ یہ کہاں ہے؟ نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر۔ یہ گوتم بدھ جو ہے سدھارتھ، یہ کہاں پر؟ شاکیہ جو اس کا قبیلہ تھا، گوتم اس کی ذات تھی، یہ نیپال کی جو موجودہ سرحد ہے، آج جو موجودہ سرحد ہے نیپال کی، یہ ایک بیچ میں ایک جگہ ہے جسے لمبائی، یہ لمبائی جو یہاں پر ہے یہ جگہ کا نام ہے، اور یہ اسی جگہ لمبائی کے جگہ پہ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ تو یہ اس کی جائے پیدائش ہے، اور کب یہ پیدا ہوئے۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموں زاد بہن سے ہوئی۔ بڑے نازک انداز سے یہ پلا، راجا کا بیٹا تھا، اور 19 برس کی جب اس کی عمر ہو گئی تو اس کی شادی اپنی ہی ہم عمر یعنی اسی کی عمر کی
اس کی ماموزاد بہن تھی، اسی کے ساتھ ہوئی۔ شاہی مال میں پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی۔ اس کی پرورش، صدارت کی پرورش جو ہوئی، کہاں پر ہوئی؟ شاہی محل کا جو عیش عشرت والا ماحول تھا اسی میں ہوئی۔ تاہم وہ خود اس ماحول میں کخ ہوگر نہیں ہوئے، لیکن خود یہ اس ماحول کا عادی نہیں ہو سکا۔ اس کا دل کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ وہ بے کل رہتے تھے، وہ ہمیشہ بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، انہیں سکون نہیں تھا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں، ان کا دل ہی کچھ الگ تھا، دماغ ہی کچھ الگ تھا، ان کے سوچ ہی کچھ الگ تھے۔ تو انہوں نے مشاہدہ کیا، غور کیا، پوری طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کو جھانچا، دیکھا۔ تو اس نے دیکھا کہ بیشتر انسان کے زیادہ تر انسان جو ہیں وہ غریب ہیں، اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گرے رہتے ہیں، اور جو یہ ان کی یہ محرومی ہے، یہ کمی ہے، یہ غربت ہے، اس غربت کی وجہ سے مسلسل ہمیشہ یہ انسان جو ہے، اکثر لوگ جو ہیں مختلف پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، مختلف پریشانیوں کے شکار ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ غریبوں کی بات الگ تھی۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ جو امیر لوگ ہیں، جن کے پاس ہر کوئی زندگی کی ہر کوئی سہولیت میسر ہے، وہ بھی خوش نہیں ہیں، وہ بھی مایوس ہیں اور اکثر ناخوش رہتے، مختلف مسائل سے پریشان رہتے۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار اور آخرکار مر جاتا۔ اور جو انسان کی حقیقت ہے کیا ہے کہ انسان جو ہے، ہر کوئی انسان بڑا ہو جاتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر بالآخر مر جاتا ہے، یہاں امر نہیں رہتا۔ صدارت نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے بالاتر سے بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کافی غور کیا اور اس نے یہ سوچا کہ اس پر بات پر غور کرنے کی کوشش کی، کیا کوئی ایسی کیفیت ہے، ایسی حالت ہے جو ان عارضی مسرتوں، کون سی عارضی مسرت؟ جو انسان کو اس زندگی میں میسر ہیں اور بالآخر یہ موت پر ختم ہو جاتے ہیں، ان سے بالاتر، ان کے بغیر کوئی مارہ اور دائمی مسرت کی حامل ہو۔ کوئی ایسی کیفیت ہے، کوئی ایسا انداز ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے جو ان عارض جو یہ خالی اور دائمی مسرت، ان چیزوں سے چھوڑ کے جو ایک انسان کو اپنی زندگی میں اصلی مسرت دے گا۔ مسرت کا مطلب ہے خوشی، مار رہا ہوا خالی۔ تو ہم کل اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں کون سی تبدیلی آئی، اور کچھ الفاظ یہاں پر ہیں: اپرتعیش، عیش عشرت سے بھرپور، کھوگر عادی ہونا، بیکل بے قرار، ابتلا مشکلات، اہل ثروت دولت مند، آسودہ لوگ، مسرت خوشی، مارہ خالی۔ تو یہاں پر یہ الفاظ جو آگے آپ ان کے معنی بھی یاد کرو گے، تو اس کے بعد ہم کل اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔